اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں یہاں تک پڑھا تھا آیت نمبر 273 تک کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی اور دن میں بھی، خفیہ طور پر بھی اور علانیہ بھی، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے۔ پیچھے جو ہے وہ انفاق کے بارے میں بہت ساری آیات گزری، صدقہ کے بارے میں، خیرات کے بارے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کے بارے میں، اور وہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو پھر اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ اور اس سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ الذین، جو لوگ یاکلون کھاتے ہیں، اور ربا، سود۔ اب یہاں سود کا معاملہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صدقہ و خیرات میں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے اگلے پر خرچ کرتا ہے، بنا کسی لالچ کے، بنا کسی منافع کے، اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور سود جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس میں لالچ ہوتا ہے، حوث ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا نفع دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کو مثال کے طور پہ اگر 1000 دے رہے ہیں تو ہمارا مطالبہ کہ ہمیں اتنے اب اس کے ساتھ مزید اضافہ کر کے تو واپس پیسے چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے سود۔ تو اب سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ربا، سود، لا یقومون، نہ کھڑے ہوں گے الا مگر، کما جیسے یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص جو یتخبطہ، اس کے حواس کھو دیے ہوں، الشیطان، الشیطان، من المس، چھونے سے، ذالک، یہ بانہم، اس لیے کہ وہ، قالو، انہوں نے کہا، انما، در حقیقت، البیع، یعنی سود بھی وہ کہتے ہیں کہ تجارت ہے، مثلو، مانند، اور ربا، سود، وہا حل، حالانکہ حلال کیا اللہ نے، البیع، تجارت کو، وحرم، اور حرام کیا، اور ربا، سود کو، فمن، پس جس نے، جاءہ، پہنچے اس کو، موعظات، نصیحت، من سے، رب ہی، اس کا رب، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فلاح، تو اس کے لیے، ما سلفا، جو ہو چکا، وامرہ، اور اس کا معاملہ، الی، طرف اللہ، ومن، اور جو عاد پھر لوٹے، فاولئک، تو وہی، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انفاق کے بارے میں، صدقہ و خیرات کے بارے میں بتا کے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر، مخبوط الحواس، یعنی وہ، اس کے حواس اس کے قابو میں ہی نہیں ہے، وہ پاگل ہے، اس کو شیطان نے جیسے چھو کے تو اس کو پاگل بنا دیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے بھی تو سود ہی کی طرح ہے، یعنی جو تجارت ہے وہ بھی سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو، ربا کو حرام ٹھہرایا ہے۔ تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے وہ اس کا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس نے اس نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی دوبارہ یہ حرکت کی تو یہی لوگ ہیں جہنمی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآنی تعبیر کے مطابق سود خور جو ہے اس کو کیا کہا گیا؟ حواس باختہ ہوتا ہے، یعنی اس کا ضمیر مردہ ہے اور وہ عقل و شعور سے بے بہرا ہوتا ہے، جیسے کوئی پاگل شخص ہو، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس کے سامنے اس کو کیسے کرنا ہے، کیا، یعنی اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جو سود خور ہوگا نا، وہ اس طرح سے اٹھے گا کہ لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اسلام، یعنی جو مذہب ہے ہمارا، وہ کیا کہتا ہے کہ احسان کرو، احسان پسند بن جاؤ۔ انسان خود بھی چاہتا ہے نا کہ اس پر احسان کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بے پناہ عنایتیں نوازے۔ ہم یہ چاہتے ہیں نا، ہمیں ایک چیز ملتی ہے
تو ہم ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوسری چیز کی فرمائش کر دیتے ہیں کہ یا اللہ اب ہمیں یہ چاہیے، تو ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر احسان کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ انسان بھی دوسرے انسانوں پر احسان کریں، لالچ میں اپنے نفع کی خاطر وہ ایک دوسرے کو قرض نہ دیں، بلکہ احسان کی طرح دیں کہ محسن بنے، احسان کرنے والے بنے، نیکیاں کرنے والے بنے۔ احسان کیسا احسان؟ یہ نہیں کہ کسی کو قرض دے کے اب اس کو جتلایا جائے، اس پہ اللہ تعالیٰ پیچھے ہمیں کتنی ہماری سرزش کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، کیونکہ مال تو اللہ کا ہے، مال ہمارا نہیں ہے۔ ہمیں تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر عطا کیا ہے تو ہم پر یہ واجب ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو بندوں پر خرچ کریں، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں ان پر ہم خرچ کریں۔ تو اگر ہم وہ خرچ نہیں کرتے تو ہم خائن ہیں، ہم نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں خیانت کی۔ تو اللہ احسان کو پسند کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، انسان بھی احسان کو پسند کرتا ہے، لیکن صرف اپنی حد تک۔ ہم صرف اپنی حد تک احسان کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر احسان کرتے جائیں، ہمیں نعمتیں دیتے جائیں، ہمیں نوازتے جائیں، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی دوسروں پر احسان کریں، رحم کریں، ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ ہمارے اندر موجزن ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا۔ سود کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ آپ کو جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ بہترین طریقے سے بتا سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک آسان سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سود وہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور پھر ہمارا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اب وہ پیسے بڑھا چڑھا کر ہمیں دیں، چاہے وہ اناج کی صورت میں ہو، اناج کسی کو دیں اور اس کے بدلے میں جی ہمیں زیادہ اناج ملے، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو سخت ناپسند کیا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ سود کھانے والا قیامت میں پاگلوں کی طرح اٹھے گا، اور یہی لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور پھر وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صدقے کے مقابلے میں سود کو لے کے آئے ہیں۔ پیچھے تمام جو آیات ہیں، کافی ساری آیات ہم نے پڑھی انفاق کے بارے میں، صدقہ و خیرات کے بارے میں، اور اب اسی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سود والی آیت کو لے کے آئے ہیں کہ وہ معاملہ جو ہے وہ مجھے پسند ہے، صدقے کا، خیرات کا، اللہ کے راستے میں دینے کا، انفاق کا۔ اور یہ جو بات ہے نا سود والی، یہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے سخت ناپسند ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں یمحقو، مٹاتا ہے اللہ، اور ربا، سود کو، ویربی، اور بڑھاتا ہے الصدقات، صدقات کو، خیرات کو، اور اللہ لا یحب، پسند نہیں کرتا، کل، ہر ایک، کفار، ناشکرا، اثیم، گنہگار۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، یعنی ختم کرتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ سود سے اس کے پاس زیادہ پیسہ آ رہا ہے، لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ اس کا کسی کام نہیں ہوگا، نہ ہی دنیا میں وہ اس کے کسی کام آئے گا اور نہ ہی آخرت میں۔ یہ حتمی فیصلہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جو صدقہ و خیرات آپ کرتے ہیں نا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ کون ناشکرا اور کون گنہگار؟ جو سود کھاتا ہے، جو صدقہ و خیرات نہیں کرتا، جو کسی کو بنا لالچ کے قرض نہیں دیتا بلکہ سود کی خاطر سب کچھ کرتا ہے، اپنے نفع کی خاطر سب کچھ کرتا ہے، تو اللہ ایسے شخص کو ناشکرا بھی کہہ رہے ہیں اور گنہگار بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ سود اور خیرات و صدقات دونوں کا تعلق جو ہے نا وہ غریبوں سے ہے، محتاجوں سے ہے، یعنی معاشرے کے نادار طبقے سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر بنا لالچ کے خرچ کیا جائے، بنا احسان کے خرچ کیا جائے، ان پر احسان نہ جتلایا جائے، یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ کہتے ہیں ان بے شک الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، واقاموا، اور انہوں نے قائم کی، الصلاۃ، نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور انہوں نے ادا کی زکوٰۃ، لہم، ان کے لیے ہے اجرہم، ان کا اجر،
اندہ پاس ربہم ان کے رب کے پاس والا، اور نہ خوف کوئی خوف علیہم ان پر والا، ہم اور نہ ہی ہوگا ان پر یحزنون غمگین ہوں گے وہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے پھر نیک عمل بھی کیے اور نماز کو قائم کیا، نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں صرف بلکہ اس کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور انہیں کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کس دن؟ قیامت کے دن، جب ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہوگا نا، تو اس دن جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے، یعنی انہوں نے اپنے صدقات و خیرات کو بغیر کسی لالچ کے لوگوں پر خرچ کیا ہوگا، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کا جو اجر ہے وہ ان کے رب کے پاس بالکل محفوظ ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے نا۔ دیکھیے، سوچیے ذرا آپ کہ اس دنیا میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جتنا بھی ہمارے پاس مال ہے وہ ہمیں یہیں پر چھوڑ کے جانا ہے، بس ہم نے جتنا کھا لیا، ہم نے جتنا اپنے اوپر خرچ کر لیا، بس ٹھیک ہے وہ ہو گیا، لیکن جو ہم نے جمع کر کر کے رکھا ہوا ہے نا، ہمارے پاس اگر زیور ہے، پیسہ ہے، تو وہ سب کا سب یہیں رہ جائے گا ہمارے مرنے کے بعد، اور موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب ہماری موت آ جائے گی، نہیں نہ پتہ کسی کو، آج ہوگی، کل ہوگی، ابھی ہوگی، یعنی ہمیں اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم ان سارے پیسوں کو خرچ کر پائیں گے اپنے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر تم وہ مال میرے راستے میں خرچ کرو گے، میرے بندوں پر خرچ کرو گے، تو پھر تمہارا اجر جو ہے وہ میرے پاس محفوظ رہے گا، اور جو چیز اللہ کے پاس محفوظ ہو گئی تو ظاہر ہے اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، نہ وہ کم ہو سکتا ہے، نہ وہ ختم ہو سکتا ہے، نہ اس کو کچھ ہو سکتا ہے، نہ وہ یہ کہ کوئی چوری کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کو جس کو اللہ نے محفوظ کر لیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اے کاش کسی طرح سے میرے بندے کو سمجھ آ جائے، کسی طرح سے میرا بندہ سمجھ جائے۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ امیر جو ہیں وہ امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں، اور جو غریب بیچارے ہیں وہ بس غربت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا صرف اور صرف اس لیے ہے کہ جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، جو دولت دی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر صرف ہمارا ہی حق ہے، بس وہ ہم نے خود اپنے بل بوتے پہ کمایا ہے، تو اب بس ہمارا اس پر حق ہے، جبکہ اللہ یہ نہیں چاہتے، اللہ یہ نہیں کہتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ مال جو میں نے تم کو عطا کیا ہے، جو مال میں نے تم کو عطا کیا ہے، اس میں سے اب میرے ہی راستے میں خرچ کرو، مجھے قرض حسنہ دو، یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی واضح طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ آگے اللہ پھر سود کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا، تم ڈرو اللہ سے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ما جو باقیہ، جو باقی رہ گیا ہے، من سے الربا، سود، ان اگر تم ہو مؤمنین، ایمان والے، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، اور سود میں سے جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم واقعی مومن ہو۔ اس وقت بھی اور آج بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے کان میں یہ میری آیات پڑ جائیں، اگر تم سن لو، اگر تم پڑھ لو کہ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے، تو پھر جو تم لے چکے ہو اس پر اللہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا، کیونکہ تمہیں نہیں پتہ تھا، تم جانتے نہیں تھے، تمہیں علم نہیں تھا، تو اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ لیکن اگر جاننے کے باوجود بھی تم نے سود لیا تو پھر جان لو کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ سخت سزا دینے والا ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اب جب تمہیں پتہ چل گیا ہے تو پھر تمہارا جو باقی سود رہ گیا نا لوگوں پر، تم اس کو معاف کر دو، ختم کر دو اس کو، اگر تم واقعی مومن ہو تو، یعنی اگر تم نے سچ مچ ایمان قبول کیا ہے، سچ مچ کہ تم مسلمان ہو۔ اور آج ہم اپنی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں،
لیکن ہمارے کام جو ہے وہ کافروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں. تو ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایمان تو وہ ہوگا کہ جو اللہ کی شرائط کے مطابق ہو، جو قرآن کی شرائط کے مطابق ہوگا، وہ ایمان قبول کیا جائے گا. اگر ہم زبان سے کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہم نے، ہم ایمان والے ہیں، تو ہمارا وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. ہمارے عمل بتائیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں. اس سے آگے فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہ چھوڑو گے، فَأْذَنُوا تو خبردار ہو جاؤ، بحرب جنگ کے لیے، استغفر اللہ، من سے اللہ ورسول ہی اور اس کے رسول سے، وَإِن اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے رؤوس اموالکم تمہارے اصل جو مال ہے، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. کتنی سخت اور شدید بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی تمہیں پتہ چل گیا اور تم نے وہ سود معاف نہ کیا، تم نہیں باز آئے سود سے، تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اور اگر تم توبہ کر لو، یعنی تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، استغفر اللہ. ہے کسی میں ہمت جو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دیں. اللہ کہتے ہیں اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر اصل مال جو ہے وہ تمہارا ہی ہے. تم نے توبہ کر لیا ہے تو تم اپنا اصل مال لے سکتے ہو. جتنی تم نے رقم دی تھی نا، تم اتنا واپس لینے کا حق رکھتے ہو. نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے. یعنی سود ایک ظلم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ظلم کی ڈیفینیشن میں لا رہے ہیں. یعنی ہم کسی غریب کو دیں اور پھر ہم اس کا خون پسینے کی جو کمائی ہے اس کو نوچتے رہیں ہر مہینے کہ بھائی ہمیں تو اتنا چاہیے تو ہم تو لیں گے، تم نے ہم سے اتنا قرض لیا ہے، تو وہ اس پر ظلم ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو تو پھر تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق دے. توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے. جب بھی آپ کو یہ لگے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو واللہ اپنے رب کے حضور توبہ کیجئے. آپ کے دل کو تسلی ہو جائے گی. اور وہ ہے جو ہمارے ایک توبہ پر خوش ہو جاتا ہے. ہماری آنکھ سے ایک آنسو گرتا ہے تو وہ اپنی رحمت کی بارش نچھاور کر دیتا ہے ہم پر. ایسا اور کوئی نہیں ہے، خدا کی قسم اور کوئی نہیں ہے. ہم جتنی بھی محبت کسی سے کر لینا، تو ہم کوئی تھوڑی سی غلطی کر دیں تو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ تم نے فلاں وقت میں وہ فلاں ایسی بات کر دی تھی نا. تو اللہ وہ ہے جو ہماری ایک توبہ پر ہماری تمام خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے، نہیں، وہ تو اپنی رحمت اور اپنے کرم اور اپنے فضل کی برسات کر دیتا ہے. لیکن ہم توبہ کریں تو صحیح. ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہم مزید گناہوں کے دلدل میں دستے جا رہے ہیں، اور ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. اور جب وہ ملاقات ہوگی نا تو پھر بہت زیادہ ہم غم اور غصے میں اپنے ہاتھ کاٹیں گے کہ ہم نے اس وقت توبہ کیوں نہ کی جب ہمیں مہلت دی گئی تھی، جب ہمارے پاس وقت تھا. اور جب وقت چلا جائے گا تو پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں رہے گا. اس لیے جب بھی کبھی غلطی اور گناہ ہو جائے، جب بھی کوئی خطا ہو جائے، فوراً اس پر توبہ کر لیا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں. آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ اتنا ہی. بہت کم آیات ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے ان کو سمجھ سکیں. ہماری بچیاں، ہمارے بچے آسانی سے ان کو سمجھیں، ان میں غور و فکر کریں، ان میں تدبر کریں. ٹھیک ہے؟ اب سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان جو درس ہوتے ہیں ان کو سنا کریں، ان کو یاد کیا کریں، ان کو آگے شیئر کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وفرجنا بهم برحمتك یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔